نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفائے دھرتی سے باطل کو مٹایا کس نے نسل انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباء خود تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو صدر عالم مدار معزز سامعین اور میرے ہم مطلب ساتھیوں آج کی اس محفل رقوبوں میں جس خوبصورت شعر کے خوبصورت قصے کو بطور عنوان تجویز کیا گیا ہے وہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے شکوہ جناب شکوہ سے دیا گیا ہے صدر اعظم تاریخ عالم کا مطالعہ اس بات کا شاہد ہے کہ فرد ہو یا قوم زندہ وہی رہتا ہے جو چل رہا ہے جو بڑھ رہا ہے حرکت میں ہے اور جو رک جائے جس پر جب تاریخ ہو جائے وہ کچلا جاتا ہے اس کا نشان لوگوں کی تاریخ سے مٹ جاتا ہے یہی آئین قدرت ہے یہی اسلوب فطرت ہے یہی آئین قدرت ہے یہی اسلوب فطرت ہے جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے صدر عالم اقبال ابلیس کی چالوں کی گہری تاریکی میں چمکنے والا نالے نبوت کو گلزار بلانے والا فرعون کو نیند کی گہرائیوں میں دفنانے والا بیا بن حلب کے کپڑوں کو سہنے والا مشرکین عرب کے بقائے دلوں کو برے دلوں کو بقائے نور بنانے والا بدر احد خیبر اور تبوک کے میدان میں حق کا علم لہرانے والا کردار اگر ڈاک پائے گا تعارف چاہے گا تو دوبارہ اسے زور حیدر فقر بزر اور صدقے سلمانی کا نام دے گا اور جناب والا ہم بھول چکے ہیں کہ یہ ہمارے آواز ہے ان لوگوں کے لیے اشعار مشرق پکار ہوتے ہیں مٹایا کیسروں اسلام کے استبداد کو جس نے مٹایا کیسروں اسلام کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بزر صدقے سلمانی صدر عالم مدار اب دور حاضر پر نگاہ ڈالیے وہی دریا ہے وہی میدان ہے ظلم و ستم ہے جبر و استبداد ہے احلاف مٹ رہے ہیں ناموس لٹ رہی ہے انسانیت پس رہی ہے یہ امر اصل میں شخص ہے کہ جو قوم اپنے اسلام کی پیروی نہیں کرتی وہ راہ راست سے پھٹک جاتی ہے وہ اخلاقی باتیں اور روحانی اوصاف سے محروم ہو کر قصر ذلت میں گر جاتی ہے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے عبث ہے شکوائے تقدیر یزداں عبث ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے صدر عالم مقار آج کا رجوع کرے آسان ہے وہ اپنے ماضی سے کٹا ہوا ہے نہ اس میں عرفان ہے نہ ایمان ہے نہ کافی روح ہے نہ عدل فاروقی ہے وہ سستی اور کاہلی اس کی سرشت بن چکی ہے ہمارے آباء تو خودی کے قائل تھے جبکہ نسل نو نے اپنی خودی کو مگر بھی استعمال کے پاس گفی نہ کیا ہے محبت کا جنون باقی نہیں ہے محبت کا جنون باقی نہیں ہے مسلمانوں میں روح باقی نہیں ہے سفید کج دل پریشان سجدہ میں ہو سفید کج دل پریشان سجدہ میں ہو کہ جذبے اندرون باقی نہیں ہے صدر عالم مقار دور حاضر کی نسل لوگ کے کارناموں کو دیکھ کر روح شرما جاتی ہے عقل شکیا جاتی ہے شکل مرجا جاتی ہے اگر ہمارے آباء و اجداد نسل لوگ کے کارناموں کا جائزہ لیں تو وہ شرف سے پاری ہو جائے کہ وہ کیسے خودوں کے والی ہیں صدر عالم مقار نئی نسل ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہے مراد اچھے مستقبل کی نوید پر بیٹھے ہوئے ہیں مذہب و لباس سے عاری نوجوان ہماری تہذیب پر کلب ہے ہمارے مستقبل پر توجہ ہے ہماری تہذیب پر کلب ہے اور ہمارے مستقبل پر توجہ ہے ہم بھول چکے ہیں کہ ہمیں تو اس قوم میں پالا ہے جسے دوارا جیسے ظالم بادشاہ کے تاج کو پاؤں تلے کچل ڈالا تھا اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل بلایا گفتار کار تیری نگاہ سے دل
معزز سامعین، آئے ہم مل کر سوچیں کہ یہ فرق کی تفاوت کس وجہ سے ہے، آخر اس پستی کا علاج کیا ہے؟ ہمارے آبا نے ہمیں یہ سبق نہیں سکھایا تھا، بلکہ وہ تو خود شناس اور خدا شناس تھے۔ یہ تو ہم ہیں جنہوں نے اسباب اسلام کو بھلا دیا ہے۔ صدر علی مقدار اور معزز حاضرین، بحیثیت نوجوان نسل ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کو اپنا کر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں گے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے، اپنی سوچ کا قبلہ درست کریں گے، اپنے آباء کے تعلیم کو اپنائیں گے، کیونکہ یہی ہماری منزل ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے جلا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے جلا سے، ذرا نہ